الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان فطرت کی مخالفت کر رہا ہے۔ دیکھیے آج دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں یا خدا کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں۔ خدا کو ماننے والوں سے تو ہماری گفتگو ہے نہیں بالکل، یعنی وہ تو اللہ کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو خدا کو نہیں مان رہے ہیں اپنا پروردگار، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیوں اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تسلیم نہیں کرتے، کیوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے مانیں، کیا کریں؟ تو ہم ان کو یہ راستے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو پہچاننے کے یہ راستے ہیں، دیکھو فطرت کو اپنی پہچاننے کے یہ راستے ہیں۔ تو دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت یعنی زیادہ تر لوگ اللہ کو اپنا خدا، اپنا پروردگار نہیں مانتے۔ کیوں؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کے ساتھ فطرت نام کی ایک قوت عطا کیا، لیکن اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، یعنی اپنی فطرت کی طرف توجہ نہیں کرنا یہ فطرت کی مخالفت ہے۔ بعض لوگ تو کہنے لگے کہ بھئی ہم فطرت کو نہیں مانتے، تو کیوں؟ آخر وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اثر نو یعنی بالکل فطرت کو نہیں مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ تو بولے سب سے پہلا گروہ، پہلے وہ لوگ ہیں جو فطرت کو جو نہیں مانتے، وہ ہیں جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنے نفس کے، اپنے خواہشات کے بندے بن چکے ہیں، جو ہوا پرست ہیں، یعنی جو کوئی اپنے خواہشات کی پیروی کرے گا گویا وہ فطرت کی مخالفت کر رہا ہے، اور آپ کے خواہشات نفس انسان کو جو ہے فطرت سے دور کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ فطرت کی طرف کون سا انسان متوجہ ہوگا جب وہ اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ جو انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام اگر بن جاتا ہے تو وہ فطرت کی مخالفت کرے گا۔ فطرت کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار نہیں مانے گا۔ دیکھیں آپ کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فرعون آپ کے مصر کا جو بادشاہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو ایک فرعون کا نام دیا جاتا تھا، فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون جو کہ بہت بڑی عمر پایا، اور یہ فرعون جو صدیوں تک یعنی کئی سال تک اپنے کو کیا کہتا رہا، کئی روایات ہیں تو وہ کوئی کہتا ہے کہ 400 سال سے زیادہ، کوئی کہتا ہے 500 سال، بہرحال ایک بڑی مدت، بڑی عمر، طولانی عمر اس کو ملی فرعون کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں بادشاہ تھا۔ وہ فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ کو کہ انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا خدا ہوں، یعنی اپنی قوم سے کہتا تھا کہ دیکھو میں سب سے بڑا خدا ہوں، کسی اور کو ماننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بس میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ تو یہ فرعون کیوں یہ بات بول رہا ہے؟ فرعون اپنے آپ کو خداؤں میں سب سے بڑا خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ فرعون ہوا پرست ہے، فرعون خواہشات نفس کا پجاری بن چکا تھا، فرعون اپنے خواہشات کا غلام بن چکا تھا، وہ اپنے نفس کا مطیع ہو گیا تھا، فرما بردار ہو گیا تھا، اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا خدا ہوں۔ اور وہ کہتا تھا کہ میں بڑا خدا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پانی میں غرق ہونے سے، پانی میں ڈوبنے سے اپنے کو بچا نہیں سکا۔ یہ کیسا خدا ہے جو پانی میں ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے؟ جو شخص اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا، پھر وہ کیسے آپ کے کسی اور کا بھلا کر سکتا؟ کسی کو ڈوبنے سے کیسے بچا سکتا؟ جو خود نہیں بچ سکتا وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ بس یہ نتیجہ نکلا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا۔
اس کے بعد کی مثال دیکھیے آپ، جو انسان خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے جو نفس کے فطرت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دوسرے مثال ہے نمرود کی۔ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا رب الارباب، میں خداؤں کا خدا ہوں، خداؤں کا بھی میں خدا ہوں، یہ نمرود کہتا تھا۔ لیکن نمرود کی قوم بت پرست تھی، نمرود کو اپنا خدا ماننے یعنی قبول نہیں کر رہی تھی اپنے کو، لوگ جو ہے قبول نہیں کر رہے تھے کہ نمرود کو خدا مانے۔ یہ ہوا پرستی اور خواہشات نفس انسان کو مغرور بنا دیتے ہیں، متکبر بنا دیتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے ایسے انسانوں میں۔ جو انسان میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو وہ سامنے والی طاقت کو قبول نہیں کرتا۔ بس یہ لوگ جو اپنے کو خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ ہوا پرست تھے، وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، وہ اپنے نفس کو بڑا مانتے تھے، وہ اپنے نفس کی بات سن رہے تھے، اور اسی لیے سبب بنا کہ وہ اپنے خدائی کا دعویٰ پیش کیے بس۔ اور حقیقت میں یہ لوگ جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ فطرت کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت کی طرف اگر کوئی متوجہ ہو جائے گا، فطرت کی طرف اگر کوئی توجہ کرے گا، تو خود بخود اس کو راستہ مل جائے گا خدا تک کا، خدا شناسی کا، وہ خدا تک جا پہنچے گا۔ بس یہ دو مثالیں جو آپ کے خواہشات نفس کی، ایسے بہت سارے انسان ہیں جس کسی کے پاس یعنی دولت آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، یا کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان آپ کے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ فطرت کی مخالفت کرنے کے برابر ہے۔ جو انسان فطرت کی مخالفت کرے گا، گویا وہ خدا کو اپنا پروردگار نہیں مان رہا ہے۔ دوسری کیا بات ہے؟ دوسری بات ہے جہل، جہالت۔ پہلے تھا کہ خواہشات نفس کی، یعنی اپنے نفس کی باتیں سننا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہالت پہ عمل کرنا، یعنی جو انسان جہل میں ہے، جہالت میں ہے، ایسا انسان فطرت کی مخالفت کرتا ہے۔ اور جہالت کی وجہ سے دیکھیے آپ کے عرب کے درمیان میں، یعنی عرب کنٹریز میں آپ کے بت پرستی جو شروع ہوئی، پروان چڑھی، وہ صرف اور صرف جہالت تھی۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان کی قوم میں شروع ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا جو دور ہے، وہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ اور عربوں میں یہ پہلی بار بت پرستی جو ہے شروع ہوئی، وہ عمر ابن لوح کے نام سے ایک شخص تھا، عمر ابن لوح۔ یہ عمر ابن لوح جو ایک قبیلہ خزاع سے جس کا تعلق تھا، وہ آپ کے مکے سے شام گیا، یعنی سیریا گیا مکے سے، اور جب سیریا گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس نے یعنی عمر ابن لوح کیا کیا، ایک بت کو جس کا نام ہبل تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ہبل نامی بت کو آپ کے سیریا سے، شام سے لے کر آیا مکے کو۔ اور یہ بت جو تھا وہ ایک انسانی صورت کا تھا، بس اس کو نصب کر کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہ بت کی پرستش کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہاں پر سیریا میں بھی وہاں پر لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور یہ بت میں وہیں سے لایا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید بت پرستی کو جو کہتا ہے، وہ خواہشات نفس کی پیروی میں سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ جو انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ بت پرستی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے جو آیات نازل ہوئے وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو کچھ آیات مکے میں نازل ہوئے اور دوسرے آیات مدینے میں نازل ہوئے۔ جو آیات مکے میں نازل ہوئے ان تمام آیاتوں کا تعلق عقائد سے ہے۔ مکے میں لوگ کافر تھے، مشرک تھے، جو خدا کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے تھے،
ان لوگوں کے درمیان میں جو آیات نازل ہوئے قرآن مجید کے، یعنی آیات مکی، سورہ مکی، جتنے بھی سورہ مکے میں نازل ہوئے وہ سب اعتقادی ہیں، یعنی اصول دین کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور مدینے میں جتنے بھی آیاتیں سورے نازل ہوئے وہ سب آپ کے احکام یعنی فروع دین سے جس کا تعلق تھا۔ مکے میں چونکہ بت پرستی بہت تھی تو اس کی رد میں اگینسٹ میں جو ہے آپ کے آیتیں نازل ہوئی، اور انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ سورہ انعام کی 56 یعنی 56ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ دیکھیں آپ، وہ لوگ جو رسول کو اپنی طرف بلا رہے تھے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اس طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہیں رہ سکوں گا، یعنی اگر میں لوگوں کی بات سنوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ وہ لوگ جو اپنے خواہشات پر عمل کرتے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ بس قرآن مجید میں دیکھیے آپ کہ بت پرستی کی چند وجوہات جو ہے قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بت پرستی شروع ہوئی وہ خود فراموشی کی وجہ سے، یعنی جب لوگ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، یا دوسرے الفاظ میں وہ لوگ جو اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرنے لگے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، بھائی آپ یہ کیوں مذہب پہ اپنے قائم ہیں جبکہ وہ فطری مذہب نہیں ہے آپ کا، اور آپ جو ہے مسلمان نہیں ہیں، کیوں آخر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے آبا و اجداد کا یہی مذہب تھا۔ اور بڑی اتفاق کی بات ہے کہ بعض چیزیں، بعض رسومات، بعض ایسی عقائد خود ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں ہم رائج کر لیے۔ کس کے نام سے رائج کیے؟ کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بس اس سسٹم کو، اس بات کو ہم کو نکالنا ہے، کیونکہ ہم کو عقائد میں عقل اور فطرت سے ہم کو توجہ کرنا ہے، عقل اور فطرت کا سہارا لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ بس یہاں پر دیکھیے کہ آبا و اجداد کی تقلید ایک سبب بنتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا بیٹھے گا اور خود فراموشی کرتے ہوئے وہ بت پرستی کی طرف چل پڑے گا۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ دوسرے غرق گناہ، انسان گندگی میں اگر اپنے کو رکھے گا، گناہوں میں آپ کے رہے گا، تو ایسا انسان کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ بت پرستی ایک سبب بن جائے گی اس کے لیے کہ وہ بتوں کی پرستش کریں۔ اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے والے لوگ بت پرستی جو ہے آپ کے کرنے لگیں گے اور کرتے ہیں۔ بت پرستی کرتے ہیں اگر جو ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، جو ظالم ہے ان کا مذہب مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام پر نہیں ہے، کیونکہ جو ظالم ہوتا اس کا تعلق بت پرستی سے ہوتا، بتوں کی پرستش کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ بس اور ایک جو قرآن کہتے ہیں کہ جو گمراہی، جو اپنے آپ کو اپنا راستے کو بدل دیں، اپنے راستے کو کھو بیٹھیں، اصل راستے کو، تو ایسے گمراہ لوگ بھی بت پرستی کرتے ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ قرآن مجید بت پرستی کو منطقی لاجیکلی آپ کے نہیں مانتا۔ بت پرستی کا تعلق عقل سے نہیں ہے، بت پرستی کوئی عقلی کام نہیں ہے، فطری کام نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کے مقابل میں ہے۔ بس قرآن مجید آپ کے دو باتیں ہم یہاں پہ عرض کیے تھے کہ وہ انسان جو آپ کے فطرت کی مخالفت کرتا ہے، یا تو وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے کرتا ہے، یا دوسرے وہ لوگ جو جاہل ہو، جہل میں ہو، جو جہالت میں ہو۔ قرآن مجید جہالت اور نادانی کو بت پرستی کا ایک سبب مانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے سورہ آراف کی 138ویں آیت، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے صرف عرض کروں کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار پہنچا دیا
تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھی تھی. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو جیسا کہ ان کا خدا ہے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل ہو. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بولے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں بتوں کی پرستش کر رہے ہیں یہ سب کے سب جاہل ہیں. جب جہل آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے تو انسان بت پرستی کی طرف چل پڑتا ہے. شاید یہی سبب تھا کہ روایات میں اور خود اصول کافی میں آپ دیکھیں کہ ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے جس کا نام ہی العقل والجہل ہے. یعنی جہالت کے مقابلے میں عقل کو لایا گیا، علم کو نہیں لایا گیا. العلم والجہل نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا العقل والجہل. مطلب کیا کہ عقل مند انسان کے مقابلے میں کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جاہل لوگ ہوتے ہیں. اور جاہلوں کے مقابلے میں کون سے لوگ ہیں؟ عقل مند لوگ ہیں. بس عقل کے مقابلے میں ہم جہل ہیں، اور یہ جہل سبب بنتی ہے کہ انسان فطرت کی مخالفت کرتا ہے. اور عربوں میں بھی جو بت پرستی شروع ہوئی ہے یا آج تک بھی دنیا میں جو بت پرستی ہے، جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب غیر فطری ہے، یہ سب منطقی نہیں ہے، یہ سب جو ہے آپ کے غیر عقلی کام ہیں، یہ سب اپنے خواہشات کی پیروی کرنے کا نتیجہ ہے، یا یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے. اگر انسان کی فطرت جاگ جائے تو یقیناً وہ خدا کو اپنا پروردگار تسلیم کرے گا اور خدا ہی کی عبادت کرے گا. پرستش کے معاملے میں آپ کے دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں. ایک گروہ کا نام ہے مادہ پرست، جس کو ہم میٹریلزم بولتے ہیں، یعنی مادہ جو میٹیریل ہے اس کی پرستش کرتے ہیں. ایک تو دوسرے خدا پرست ہیں جن کو ہم موحد کا نام دیتے ہیں، جس کو آپ گاڈلی کے نام سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں. یا تو جو مادہ پرست ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، مادیات کی یعنی میٹیریل کی، اور دوسرے خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے یہ مادہ پرست کا عقیدہ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. یہ مادہ پرست جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی. دیکھیں آپ، یعنی دنیا کے ہونے میں، دنیا کے پیدا ہونے کے سلسلے میں مادہ پرست لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود ایک بلاسٹ ہوا اور آپ کے یہ دنیا ساری کی ساری کائنات بن گئی. یعنی ایک حادثہ وجود میں آیا، ایک حادثہ ہوا جس کے ذریعے سے، وہ حادثے کے ذریعے سے دنیا آپ کے پیدا ہو گئی. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں پھر ایک حادثہ ہوگا، وہ حادثے کے ساتھ ہی دنیا تمام ختم ہو جائے گی. یعنی دنیا ایک حادثے کے ذریعے سے پیدا ہوئی اور ایک حادثے کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو جائے گی. ان کا یہ عقیدہ ہے. اور خدا پرست کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی ہم تفصیلات میں جائیں گے، صرف میں تعریف آپ کے یہاں پہ کر رہا ہوں کہ خدا پرست، وہ لوگ جو خدا کی پرستش عبادت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اور اس دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ہے، جس نے مادے کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے میٹیریل کو بھی پیدا کیا ہے. دیکھیں آپ، بس یہ دو تعریفیں دو گروہ کے ہوئے. اب آئیے مادے سے متعلق ہم تھوڑا گفتگو کریں. یہ مادے کی کیا خصوصیات ہے؟ یہ مادہ جو میٹیریل ہے، کیا اس میں یہ پاور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا بن سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، ساری مخلوقات دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ میٹیریل میں اتنی طاقت ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک حادثہ ہوا جس کے ذریعے سے یہ دنیا بن گئی، جن کا وہ عقیدہ ہے؟ تو آئیے ہم مادے کی خصوصیات ہم آپ کے سامنے بتلاتے ہیں کہ مادہ کیا ہے. مادہ یہ ایک ایسا میٹیریل ہے جو اپنے ہونے میں کسی اور کا محتاج ہے. مادہ پہلے نہیں تھا، مادہ ہوا تو کس کی وجہ سے ہوا، کس کی وجہ سے وہ آیا، یعنی کس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا. بس مادہ اپنے ہونے میں، یعنی میٹیریل اپنے ہونے میں
भाई उनका अकीदा ये है मादा परस्त लोगों का कि ये मटेरियल था जो जमा हो गया एक एक्सीडेंट के जरिए से और दुनिया खुद ब खुद पैदा हो गई। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मादा आया कहाँ से। मादा अपने होने में, अपने पैदा होने में वो किसी और का मोहताज है। और मादे में क्या है, मादा जब कभी भी हम कहेंगे वो जिस्म रखता है, एक बॉडी रखता है, ठीक है। मादे को आप अपने जाहिरी आंखों से शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसको आप जो है माइक्रोस्कोप से आप उसको देखना पड़ेगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं हम, उसको जो है आपको एक कैमरे के जरिए से, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसके जरिए से उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो एक बॉडी हमको नजर आती है। गौर करें आप, यानी मादा जब कभी भी आप कहेंगे वो होने में अपने किसी का मोहताज होता है, और मादा जिस्म भी रखता है, यानी बॉडी भी रखता है, गरचे के वो रीजा रीजा बारीक ही क्यों ना हो। और तीसरे मादे की क्या खुसूसियत है, जब कभी भी मादा कहेंगे, बॉडी अगर जिस्म रखेगा तो वो आपके जगह का भी मोहताज हो जाएगा, यानी वो मादा जगह भी लेगा। उसके बाद हम जब कभी भी मादा कहते हैं, उसकी एक खुसूसियत ये है कि मादा यानी मिटने वाला, बर्बाद होने वाली शय, यानी ऐसी चीज, यानी हर मटेरियल को देख लो आप, बताइए आप दुनिया में कोई एक ऐसा मटेरियल है जो हमेशा रहेगा? नहीं, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी मादे की खुसूसियत ये होती कि वो मिटने वाला है, बर्बाद होने वाला है, और ऐसे को मादा परस्त लोग अपना खुदा मान रहे हैं, और ऐसे को आपके कहते हैं कि बस इसी के जरिए से हम वजूद में आ गए, और ऐसे ही एक एक्सीडेंट, एक हादसा होगा, हम जो है खत्म हो जाएंगे। और मादे की खुसूसियत और क्या है कि वो दिखाई भी देता है, जैसा कि मैं अभी बोला कि आप माइक्रोस्कोप के जरिए से आप वो मादे को देख सकते हैं। यानी मादा जब कभी भी आप कहेंगे वो अपने होने में किसी का मोहताज भी है, वो बॉडी भी रखता है, जिस्म भी रखता है, और वो जगह भी रखता है, प्लेस का भी मोहताज है, और वो तबाह बर्बाद भी हो जाएगा, और वो दिखाई भी देता है। ये तमाम बातें होने के बाद क्या कोई हम इसकी तरफ चल पड़ेंगे? क्या हम कहेंगे कि ये मादा जो अपने खुद होने में कई चीजों का मोहताज है, क्या वो एक सिस्टमैटिक यानी एक मुनज्जम दुनिया को पैदा कर सकता है, बना सकता है? नहीं। बस आइए हम गुफ्तगू को अपनी आगे बढ़ाते हैं कि खुदा परस्ती के सिलसिले में, आपके खुदा शिनासी के मुतालिक हम जब तौहीद की गुफ्तगू करते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में जो मौजूदात हैं, ये अलबत्ता थोड़े फ़लसफ़े की गुफ्तगू है, थोड़ा आपको दिक्कत और समझने की, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। दुनिया में 3 किस्म के मौजूदात हैं। मौजूदात मतलब जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें वजूद रखती हैं, जो चीज़ें हैं वो 3 तरह की है। एक तो हम कहेंगे वाजिबुल वजूद, यानी दुनिया में एक चीज़ है जिसका नाम है वाजिबुल वजूद, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। वाजिबुल वजूद जब हम कहते हैं कि जिसका होना ज़रूरी है, देखिए आप, यानी वाजिबुल वजूद एक ऐसी मौजूद है जिसका होना ज़रूरी है, और वो अपने होने में किसी का मोहताज नहीं है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। अल्लाह की ज़ात है जो वाजिबुल वजूद है, जो अपने होने में किसी और का मोहताज नहीं है, और वाजिबुल वजूद जिसका होना भी ज़रूरी है, किसके लिए? आपके मुमकिनुल वजूद के लिए। बस दूसरे मौजूदात 3 तरह की हैं। पहले हम यह भी तारीफ किए कि वाजिबुल वजूद जो अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसका होना ज़रूरी है। अगर अल्लाह ना होता तो दुनिया नहीं होती, अल्लाह है और उसकी वजह से हम यहाँ पे यानी सारी कायनात मौजूद है, तो अल्लाह ताला का होना ज़रूरी है। दूसरे क्या है? दूसरे मुमतनिउल वजूद, ये अरबी का वर्ड है। मुमतनिउल वजूद यानी जिसका होना ज़रूरी नहीं है, यानी जिसका ना होना ज़रूरी है, ऐसे हम कहेंगे तारीफ में उसके कि मुमतनिउल वजूद, जिसका नहीं होना ज़रूरी है। और ये मुमकिनुल वजूद और वाजिब वजूद के मुकाबले में होता है, यानी दूसरा खुदा, मिसाल के तौर पे दूसरा खुदा नहीं होना ज़रूरी है। अगर दूसरा खुदा हो जाए तो सारा निज़ाम मुनहल हो जाएगा, पूरा सिस्टम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मुमतनिउल वजूद के लिए क्या बोलते हैं
کہ جس کا نہیں ہونا، جس کا نہ ہونا ضروری ہے۔ چلیے اس میں ہماری گفتگو نہیں ہے۔ آئیے ممکن الوجود کیا ہے؟ ممکن الوجود جو اپنے ہونے میں کسی اور کا محتاج ہو۔ ممکن الوجود یعنی ساری کائنات، ساری دنیا کیا ہے؟ یہ سب ممکن الوجود ہے، یعنی اپنے ہونے میں، اپنے پیدا ہونے میں وہ کسی اور کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ جب یہ ساری کائنات ہے تو یہ ساری کائنات اپنے ہونے میں، اپنے وجود میں وہ کسی اور کی یعنی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ آئیے اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تین موجودات کا ہم یہاں پہ تذکرہ کیے، تو پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو یہ دو باتوں میں ہے، یعنی ممکن الوجود اور واجب الوجود۔ واجب الوجود اللہ کی ذات، ممکن الوجود یعنی ساری کائنات۔ تو ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہم نے کہا واجب الوجود نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اب ایک سوال پیدا کرتے ہیں، ایک سوال ایسا آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ آئیے اس کے جواب میں ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ اللہ کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ خالق اور مخلوق یعنی بنانے والے کو اور بنی ہوئی چیزوں کو ہم ایک کر دے رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ پین جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کتنا اچھی کوالٹی کا ہے، کس کمپنی کا ہے اور کس نے اس کو بنایا، تو آپ اس کا نام لیں گے، نہ کہ آپ اس کا کیپ کھول کر یہ تو نہیں دکھائیں گے کہ بھائی اس کیپ کے اندر، اس پین کے اندر میں بنانے والا موجود ہے۔ دیکھیے آپ، یعنی بنی ہوئی چیزوں میں بنانے والے کا پتہ تو لگا سکتے ہیں لیکن بنانے والے کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ قلم جس نے بنایا کیا وہ دکھ رہا ہے آپ کو پین میں؟ نہیں دکھتا ہے۔ یہ ساری کائنات جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اسی کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم کو لوگوں کی طرح نظر کیوں نہیں آ رہا۔ سوال مشکل یہی ہو رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا تعلق مادے سے ہے، ہم بھی مادے سے ہیں، ہم بھی مٹیریل ہیں، ہم بھی تباہ، ہم بھی اپنے ہونے میں کسی کے محتاج ہیں، یعنی ہم سے مطلب انسان اپنے ہونے میں اللہ کا محتاج ہے۔ وہ انسان جو جسم رکھتا ہے، وہ انسان جو آپ کے جگہ لیتا ہے، وہ انسان کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ، یہ ساری باتیں ایک انسان میں، چونکہ انسان کا تعلق مادے سے ہے، مادیات سے ہے، انسان ختم ہونے والا ہے۔ انسان ایک ایسی موجود ہے، ایک ایسی موجودات ہے جو پہلے نہیں تھی۔ پہلے ہم نہیں تھے یعنی نیستی میں تھے، ہستی میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو وجود دیا، ہم کو دنیا میں بھیجا۔ ہم کچھ نہیں تھے پہلے۔ ہم اگر 18 سال کے ہیں تو 18 سال سے پہلے ہم تھے کیا؟ نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجا تو ہم اپنے ہونے میں۔ تو آئیے ہم اس سوال کا پہلے جواب دیتے ہیں آپ کو کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس کا جواب ہم یہی کہیں گے کہ خدا کا تعلق ہم جیسے چیزوں سے یعنی مٹیریل سے، مادے سے نہیں ہے۔ پیدا وہ چیز ہوتی ہے، دیکھیے کس کے متعلق سوال کر رہے ہیں آپ سوال کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے متعلق کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اب آنسر سنیے کہ پیدا وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق میٹیریل سے ہو، جس کا تعلق مادے سے ہو۔ خدا تو مادے کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے آپ، خدا کو آپ کیا کریں؟ مادے میں تلاش کر رہے ہیں۔ میں ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی چیز آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، سمجھیے اب یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ آپ کے اب بنانے والا کیا یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں، بنانے والے کے یہ آثار ہیں، بنانے والے تک آپ اس کی خوبیوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن بنانے والا ہم کو یہ لیپ ٹاپ میں نظر نہیں آتا۔ اور بنانے والے کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بنانے والا پیدا ہوا، پیدا یہاں پہ کمپیوٹر ہوا، یہاں پہ لیپ ٹاپ ہوا۔ آئیے اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ اللہ کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ پیدا وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق مٹیریل سے، مادے سے ہو۔ خدا تو مادے کا بھی پیدا کرنے والا ہے،
मादा जब कभी भी कहा जाता है वो जिस्म रखता है, और हमारा खुदा जिस्म से पाक है। हमारे खुदा में देखिए आप वो क्वालिटीज, वो आपके खुसूसियात नहीं है ना। यानी अल्लाह को आप नहीं कहेंगे कि अल्लाह को किसी ने पैदा किया। अल्लाह के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह अपने होने में किसी का मोहताज है, अल्लाह जिस्म रखता है, या अल्लाह मकान रखता है, या अल्लाह प्लेस का मोहताज है, नहीं कहेंगे, या अल्लाह खत्म हो जाएगा। ये सब बातें हम एक मादे के लिए कहते हैं, मटेरियल के लिए कहते हैं। लेकिन जो मटेरियल को पैदा किया वो है खालिक, वो है अल्लाह ताला की जात। बस अल्लाह ताला को अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अल्लाह हमारा मुजर्रद ताम है। यानी हम देखें कि यहाँ पर भी आपके मौजूदात में 3 तरह के हैं कि अल्लाह ताला की क्या है जात, वो मुजर्रद ताम है, यानी वो अपने होने में किसी का मोहताज नहीं है। यानी अल्लाह ताला अपने होने में किसी और का मोहताज नहीं है। और मादे में देखिए आप, मादे में इतनी कुदरत और ताकत नहीं होती कि वो किसी को पैदा करें। गौर करें आप कि हम ये जो कह रहे हैं कि एक मादा था, यानी दुनिया एक मादा थी, वो मादा जब एक ब्लास्ट के जरिए से एक हादसा हुआ तो ये दुनिया खुद ब खुद पैदा हो गई। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि क्या मटेरियल में, मादे में इतनी कुदरत है, इतनी तवानाई है, ताकत है कि वो ये इतनी बड़ी दुनिया को, कायनात को पैदा करते हैं, बनाते हैं? नहीं। बस मादे में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को पैदा करें। अल्लाह पैदाइश का मोहताज नहीं है। देखिए सवाल ही गलत है अल्लाह के मुतालिक कि अल्लाह को किसने पैदा किया। तो हमने अर्ज किया कि पैदा वो चीज़ होती है जिसका ताल्लुक मादे से है। तो अब फिर हम कहेंगे कि अल्लाह पैदाइश का मोहताज नहीं है। अल्लाह को ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह पहले नहीं था, फिर बाद में हुआ, फिर बाद में ख़त्म हो जाएगा। ये सब मादे के क्वालिटीज हैं, ना कि अल्लाह के लिए। ठीक है ना? अल्लाह अपने होने में, यानी अल्लाह का वजूद, अल्लाह जो मौजूद है वो अपने होने में किसी का भी मोहताज नहीं है। और अल्लाह के मुतालिक ये सवाल भी गलत है कि अल्लाह को किसने पैदा किया, क्योंकि पैदा अल्लाह की जात नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुजर्रद ताम है। बस अल्लाह वाजिबुल वजूद है, इसीलिए अल्लाह का वजूद खुद उसी से है। अल्लाह किससे है? अल्लाह खुद उसी से है। और जिस चीज का भी वजूद किसी और से हो तो हम उसको मुमकिनुल वजूद कहते हैं। यानी जो अपने होने में मुमकिनुल वजूद, मतलब ये सारी कायनात, ये सारी दुनिया, ये सारी दुनिया क्या है? मुमकिनुल वजूद है, यानी अपने होने में अल्लाह ताला की मोहताज है। आप देखिए कि एक मशहूर फिलोसोफर है रजल नाम से, कि रसल क्या कहता है कि मैं जब जवान था, जब मैं यंग था, तो मेरे जहन में एक सवाल आया। एक फिलोसोफर है, बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, वो कहता है कि जब मैं जवान था, यंग था, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि अल्लाह को किसने पैदा किया। लेकिन ये रसल कहता है कि बाद में मुझे मालूम हुआ कि मादा परस्त लोग ये जवाब दे कि मादे को किसने पैदा किया। क्योंकि ये खुदा परस्त नहीं था ये फिलोसोफर, वो अल्लाह के बारे में पहले सवाल आया उसके जहन में कि अल्लाह को किसने पैदा किया। फिर बाद में जब वो सोचने लगा तब उसके जहन में फिर ये सवाल आया कि भाई हम अल्लाह के बारे में जैसे हम सवाल कर रहे हैं तो हम मादे के मुतालिक भी सवाल कर सकते हैं ना, कि ये मादा कहाँ से आया, तो ये मटेरियल कहाँ से आया। तो हम उसका यही जवाब देते हैं, वो मटेरियल का पैदा करने वाला खुद अल्लाह है। बस अल्लाह की जात को हमको नहीं चाहिए कि हम मादे में तलाश करें, हम मटेरियल में तलाश करें। आइए एक सवाल ये होता है कि अभी आंसर तो मिल गया हमको कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो बोले ये सवाल गलत है। पैदा वो चीज होती है जो जिसका ताल्लुक मादे से हो। हाँ, तफसीलात से हम तफसील से जवाब दे चुके हैं। फिर एक सवाल ये होता है कि अल्लाह अगर परवरदिगार है, अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, तो एक काम करे, अल्लाह अपने जैसा किसी एक और एक को बना ले, एक और एक खुदा को बना ले कि एक जमीन पे रहे, एक आसमान पे रहे। फर्ज कर लीजिए कि अल्लाह क्यों नहीं बना सकता। जब आपने कहा, आप कह रहे हैं कि सारी कायनात को अल्लाह पैदा किया है, तो अल्लाह अपने जैसा किसी एक को क्यों नहीं बना रहा? अल्लाह अपने जैसा किसी एक को पावर देकर जो है बना दे।
اور طے کر لے دونوں آپس میں کہ ایک آسمان پہ رہے گا ایک زمین پہ رہے گا، ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو آئیے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ خالق مطلق ہیں، اللہ یعنی مطلقہ طور پر بغیر کسی مدد کے خالق ہیں۔ اللہ کسی کو اگر بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، تو کسی سے مشورہ نہیں کر رہا، کسی سے مدد نہیں مانگ رہا، کسی سے اللہ طاقت نہیں مانگ رہا، بس اللہ خالق مطلق ہے۔ اگر وہ اپنے جیسا بنا بھی دے، اگر بنا پر فرض اگر اللہ اپنے جیسا کسی اور ایک خدا کو اگر بنا دے تو دوسرا والا خدا جو پیدائش میں پہلے والے خدا کا کیا ہوگا؟ مخلوق ہوگا، اور جو مخلوق ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ اپنے جیسا کسی اور کو بنا دے تو وہ جو دوسرا خدا ہوگا وہ پہلے والے خدا کا محتاج ہوگا، مخلوق ہوگا، اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ خدا نہیں۔ بس حضرت امام جواد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ واحد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، واحد یعنی ایک اور اکیلا، واحد یعنی تمام انسان اپنی زبان سے خدا کے وحدانیت کی یعنی خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی بنا پر خدا بھی فرماتا ہے کہ انسان کی فطرت سے اگر سوال ہو تمہیں کس نے پیدا کیا تو سب کے سب کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ 10ویں امام سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ قل واللہ سے مراد کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کی زبانیں خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر انسان سے سوال کیا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو سب کے سب کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔